اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس ارض فلسطین میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ آج مسلمانوں کی محرومی ہے کہ وہ ان برکات سے محروم ہیں اور مسجد اقصیٰ غیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ارض مقدس یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی، جہاں انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں۔ مسلمان وہاں جا کر انبیاء علیہم السلام کی قبور کی زیارت کرتے اور ان سے فیض حاصل کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسی عظمت دی ہے کہ مختلف علاقوں کے انبیاء یہاں آ کر مدفون ہوئے۔ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی ارض مقدس کی طرف بھیجا معراج والی رات میں، کہ جس طرح پچھلے پیغمبر مختلف علاقوں سے مختلف طریقوں کے ذریعے اس ارض مقدس میں آ کر مدفون ہوئے، تو شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی ایک آن اور شان کے ساتھ اس ارض مقدس کی طرف بھیجا، یہاں پر سجدہ کروایا۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہاں 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کروائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جب عبادت فرماتے تھے تو ساتھ حضرت ام ہانی کا گھر تھا، وہاں آپ علیہ السلام کچھ دیر آرام کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن آرام فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آئے، آپ علیہ السلام کو جگایا اور آپ علیہ السلام کا شق صدر کیا، یعنی آپ علیہ السلام کا دل نکالا اور پھر اس کو مائے زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اس کو علم و حکمت سے بھرا گیا، کیونکہ اسی معراج والی رات میں آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت عجائب اور غرائب دکھائے جانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرا پیغمبر جنت بھی دیکھے گا، جہنم بھی دیکھے گا، پچھلے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی کرے گا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے مائے زمزم کے ساتھ دھلوایا اور اس کو مضبوط کروایا۔ پھر فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے دل کو وہ غسل دے کر دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا، اور پھر ایک جانور لایا گیا جس کی رفتار آنکھ کے جھپکنے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ ایک دفعہ آنکھ کو بند کر کر کھولنے سے جب آدمی دیکھتا ہے یا کھلی ہوئی آنکھ کو بند کرتا ہے تو اتنی دیر میں جو ہے وہ کتنی لمبی مسافت تا حد نگاہ مسافت طے کر لیتا ہے۔ یہ عظیم الشان جانور جس کو براق کہتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ یہ سفر معراج مکہ سے شروع ہوا، آپ علیہ السلام کو مدینہ لے جایا گیا، جہاں آج کل مسجد نبوی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے، اور سفر معراج مکی زندگی کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جائے گا، پھر مدینہ میں مسجد نبوی بنے گی، تو جس جگہ مسجد نبوی بنے گی اسی جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کروائی گئی۔ پھر وہاں سے کوہ طور پر آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اسی ارض مقدس کی طرف لے جایا گیا، وہاں آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اسی کو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ کتنا پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، پھر مسجد اقصیٰ کا تعارف کروایا،
کہ وہ مسجد اقصی ایسی عظیم الشان مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، دنیا کی برکات، آخرت کی برکات۔ دنیاوی لحاظ سے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے، پھل اور فروٹ رکھے ہیں، اور اخروی لحاظ سے یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دفن کروایا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سفر معراج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور عجائب و غرائب دکھانا اپنے پیغمبر کو، کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین متین کے لیے جتنا ستایا گیا اتنا کسی پیغمبر کو نہیں ستایا گیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنی کسی پیغمبر کو تکلیف نہیں دی گئی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جتنی تکلیفیں برداشت کیں اتنی کسی پیغمبر کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئیں، لیکن یہ سب کچھ چونکہ دین کی خاطر ہوا، اور دین کی خاطر انسان جو عمل کرتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ دین کی خاطر انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ضائع نہیں جاتی۔ جس کو جتنی زیادہ تکلیفیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنا زیادہ درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو دوسرے پیغمبروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں نوازا، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ زیادہ ہی نوازا، اور جتنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بلندی پر لے گئے، عظمت پر لے گئے، شاید کسی اور پیغمبر کو اتنا شان اور عظمت نہ ملی ہو۔ یہ سفر معراج بھی انہی تکلیفوں کا ازالہ تھا جو آپ علیہ السلام کو دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں پیش آئیں۔ چنانچہ سفر معراج پھر بیت المقدس مسجد اقصی سے شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام کی سواری جو ہے آسمانوں کی طرف چلی۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان۔ یہاں 50,000 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان تک، جس کو ایک ہی رات میں بلکہ رات کے کچھ حصے میں طے کر دیا گیا۔ پھر جانا، اور پھر ہر آسمان پر مختلف نبیوں سے ملاقاتیں کرنا، یہ سارا سفر ایک ہی رات کے کچھ حصے میں طے کر دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام 7 آسمانوں سے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس گئے، وہاں گئے جہاں لوح قلم ہے، وہاں گئے جہاں میرے رب کی خاص تجلی آپ علیہ السلام کو کروائی گئی، جس کو رب کی زیارت کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جنت والی جگہ بھی گئے، جنت دکھائی گئی۔ آپ علیہ السلام کو جہنم دکھلائی گئی، جنتیوں کے مقامات دکھلائے گئے کہ فلاں جنتی کا یہ مقام ہے، فلاں عمل والے کا یہ مقام ہے، اور جہنمیوں کے مقامات دکھائے گئے، اور مختلف لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا دکھایا گیا۔ یہ اتنے خوفناک مناظر، اتنے عجیب مناظر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو مکہ میں یہ سفر معراج جو ہے ماننے والوں کو رتبہ اور بلندی دیتا گیا، نہ ماننے والوں کو مشرک اور کافر بن گئے۔ یہی واقعہ معراج میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو سنایا، جن کے گھر سے روانگی ہوئی تھی۔ تو حضرت ام ہانی نے یہی فرمایا کہ اے میرے آقا، لوگ پہلے ہی آپ کے مخالف ہیں، آپ نے اگر یہ واقعہ سنایا تو لوگوں کی عقلیں تسلیم نہیں کریں گی، آپ کی مخالفت بڑھ جائے گی، آپ کو نہ ماننے والے لوگ بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ واقعہ معراج امتحان تھا۔ جن کے دل سیدھے تھے انہوں نے واقعہ معراج کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا، جگہ دی، تصدیق کی، وہ صدیق بن گئے۔ اور جن کے دل ٹیڑھے تھے وہ اپنے دل و دماغ میں واقعہ معراج کو نہ بٹھا سکے، نہ مان سکے، تو ان کے دل ٹیڑھے تھے، تو واقعہ معراج کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ زندیق بن گئے۔ واقعہ معراج ہمارے لیے ایک سبب ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دین اسلام کی جو بات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے، ہم نے اس کو من و عن تسلیم کرنا ہے۔ ہم نے اس پر عقل نہیں دوڑانی کہ کیا عقلاً بھی یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں
تحفے اور تحائف ملے۔ جس طرح آج کل کوئی بندہ کسی بندے کے پاس مہمان بن کے جاتا ہے، دعوت کے طور پر جاتا ہے، تو آگے والا آدمی اس کو تحفے کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، یاد دہانی کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح تحفہ ملا۔